جب آپ پھنس کر ہیں کسی اس طرح چیف منسٹر سے یا کسی منسٹر سے یا کسی چیف سیکرٹری سے، ان کے حوالے سے کسی ایشو کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بلیک میل کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں. یہ بھی ہے. آپ بلیک میلنگ آپ ان سے ڈیل کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ واٹس ایپ کرتے ہیں تو وہ ثبوت کے طور پہ یہ رکھتے ہیں، دیکھیں یہ انہوں نے بلیک میلنگ کی تھی، دیکھیں سی ایم کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی رکھنے کی کوشش یا زحمت ہی نہیں کی ہے، تو پھر ہمیں بھی ظاہر ہم نہیں رکھ سکتے ہیں نا. اور دوسری بات پھر میں کس سے رابطہ کروں؟ یہ ایک ترجمان نام کی ایک چیز تو انہوں نے رکھی ہے جو ان سے بات کرنے سے، تو میں جو ریپرکشنس بحیثیت صحافی یا جو بھی اس سے بات کرنے کی نسبت جو بھی میں سفر کر میں وہ کروں گا. جو فتح اللہ سے میری بات ہوئی، میں وہ ایک تو بات وہ کلیئر کرتا ہے کہ دیکھیں بات اگر عدم اعتماد کی ہے تو پھر میں امجد کی بیساکھیوں کا سہارا نہیں لوں گا. پی ٹی آئی کے 22 میں سے 17 ممبرز جس دن مجھے پتہ ہو میرے ساتھ ہیں تو میں نے اسی دن جا کے خالد خورشید کو کہنا کہ جی یہ سیٹ خالی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایمن اور حالات حاضرہ کے پروگرام میں آج ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری جو گلگت بلتستان کے معروف صحافی شبیر میر نے فائل کی، اور اس کے بعد ایک بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ چل نکلا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اس خبر کو جھالی قرار دیا، جبکہ ترجمان وزیر اعلیٰ نے جو زبان استعمال کی اس حوالے سے جو پورے گلگت بلتستان سے جس طرح سے اس کی مذمت کی گئی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام جو جرنلسٹ برادری ہے یا ایسے صحافی جو اپنا کام پیشہ ورانہ، جو ان کی صلاحیتیں اور وہ اپنے کام کے حوالے سے کنٹروورشل نہیں ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس تمام تر صورتحال میں تھوڑی سی ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام کن مسائل سے دوچار ہیں. اسمبلی اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو 11 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی تجزیہ کار اور سینئر صحافی شبیر میر. سر ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سر. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے جو چیف منسٹر گلگت بلتستان کی ڈگری یا مختلف ڈگریز کے حوالے سے جو سٹوری فائل ہوئی ہے، اور چونکہ آپ تقریباً گزشتہ 24 گھنٹے سے پورے جی بی میں آپ زیر بحث ہیں، تو تھوڑا سا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں سر کہ یہ سٹوری آپ نے فائل کی، کتنی محنت کرنی پڑی، اور اس کا جو ہے نا وہ ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب کیا اس فیلڈ میں آپ کا بھی بڑا تجربہ ہے، اس فیلڈ میں میرا بھی تجربہ ہے. بعض سٹوریز اس طرح ہوتی ہیں جو کہ ہم نے کافی سٹوری میں نے خود ذاتی طور پہ کی ہیں، ابھی میں اداروں کے نام نہیں بتاؤں گا، لیکن کرنی پڑتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ صحافی ہیں آپ کے پاس سٹوری آ گئی تو پھر تو آپ تو کر ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس طرح والے صحافی نہیں ہیں کہ وہ سٹوری لے کے فلاں کے پاس جا کے پھر بس بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال تو یہ سٹوری اس طرح تھی، میرے پاس کوئی 3-4 ہفتے پہلے یہ چیزیں میرے پاس پہنچ گئیں، تو میں نے اس کا یہ انتظام کیا کہ آرام سے اس کی ویریفیکیشن کی میں نے مختلف اپنے ذرائع سے ادھر سے. تو ساری چیزیں جو میرے پاس آئی تھیں، جو میری سٹوری تھی بعد میں، وہ 100% میری تسلی کی بات ویریفائی کر کے پھر میں نے سٹوری کی. تو باقی تو اس کے اندر کیا چیزیں آئیں کیا نہیں آئیں وہ تو پوری اس سٹوری کے اندر ہے. آپ کہیں تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. پھر وہ جنرلی جو میری سمجھ آتی ہے، جو میری بات ہوئی چیف منسٹر سے بھی میری بات ہوئی، خالد خورشید خان صاحب سے بھی، اور بھی 3-4 منسٹر سے میری بات ہوئی، اسپیشلی جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں فتح اللہ خان صاحب، ان کے ساتھ ڈیٹیل اس حوالے سے، چونکہ یہ بہت بڑی سٹوری ہے. صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اور اس کی جو ڈگری ہے یا ڈگریاں ہیں وہ کویسچن مارک ہے. وہ اس طرح ہے شاہ صاحب. میرے پاس ڈگری اور ڈگریوں میں کیا ایشو ہے؟ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. میرے پاس جب 3 ہفتے پہلے یہ چیزیں آ گئیں تو جیسے میں نے کہا کہ میں نے اس کو بڑے باریکی سے اور پروفیشنل انداز میں اس کو چیک کیا. یہ 3-4 اینگل سے چیک کرنا ہوتا ہے. جب تسلی ہو گئی تو اس میں یہ تھا کہ چیف منسٹر کی بیلفورٹ کی ڈگری تھی LLB کی، وہ بار کونسل کے اندر جمع تھی، جس کے بیس کے اوپر ان کو لائسنس ملا تھا پریکٹس کرنے کا. 2000 غالباً 11 ہے یا 9 ہے جو بھی ہے،
تو یہ اس ٹائم کی ہے. تو اس میں ایک ایفیڈیوٹ بھی باقاعدہ خالد خورشید صاحب نے اس ٹائم پہ دیا ہے. اس میں ایفیڈیوٹ ہوتا یہی ہے کہ میں جو چیزیں جمع کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہیں. تو اس پہ حتیٰ کہ انہوں نے جہاں پہ پیسے جمع کروائے ہیں 200 یا 300 روپے وہ بینک چالان سا ہوتا ہے, اس کی رسید بھی اوریجنل بھی ہے. ان کی اوریجنل فائل جس طرح ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں. تو اب جب بیلفورڈ, تو میں چونکہ میڈیا سے ہوں اور میں یہ آن لائن چیزیں کافی فالو کرتا ہوں, اور جب سے یہ ایگزیکٹ آیا یہ بڑا اسکیم تھا بول والا, پتہ ہے بول والا, اس کو کچھ زیادہ ہی ہم نے جا کے اپنی انٹرسٹ تھی تو زیادہ اندر گھس گئے اور دیکھا کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ اتنی حیرت انگیز قسم کی انفارمیشن. ایگزیکٹ والے بھی آن لائن جو ہے نا آن لائن وہ اس طرح کرتے تھے. پورا ایک نیٹ ورک تھا جو ادھر کراچی میں بیٹھ کے پورے دنیا میں سیل کرتے تھے یہ ڈگریز, اور یہ بتاتے تھے کہ یہ اس طرح بڑا بڑا یونیورسٹیز ہیں دنیا کی, وہ ویب سائٹ کے اوپر دکھاتے تھے. عملاً گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ تو وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو کہ آپ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی. تو سیم صاحب کی بیلفورڈ کی جب ہم نے چیک کی تو وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ یونیورسٹی. جتنا ہم باہر تک میں نے لوگوں سے جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں ان سے ہم نے پتہ کیا, انہوں نے یہی جواب تھا کہ یار یہ اسکیم ہے, یہ ہے ہی نہیں, آپ اس کو چیک کر رہے ہیں. پھر اس کے اسی کے اوپر لوگوں کو جرمانے ہوئے ہیں, ڈالرز میں لوگوں نے جرمانے بھرے ہیں چلانے والوں نے. یہ اس کی بھی ایک لمبی چوڑی ڈیٹیلس ہے. بہرحال یہ ادھر سے پروف ہو سر. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں شاہ صاحب, اس میں یہ ڈگری بیلفورڈ کی LLB کی خالد خورشید صاحب نے جمع کروائی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس میں ان کی BA کی ڈگری بھی نہیں تھی اس پہ, لیکن چونکہ گلگت بلتستان ہے ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں تو آپ لے کے آتے ہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ والے آپ بعد میں جمع کرا دیں, آج اگر مس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو, بس یہ جمع ہو گئی. تو اس کے بعد وہ معاملہ سٹارٹ ہو گیا. خالد خورشید صاحب نے اپنے کام کیے, لائسنس لیا, پتہ نہیں زیادہ ایکٹیو تو پریکٹسنگ لائر نہیں تھے. پھر ایک ٹائم پھر الیکشن آ گئے, الیکشن لڑنے انہوں نے سٹارٹ کیا. تو پھر جا کے چیف منسٹر 2009 میں پہلا الیکشن لڑے, 15 میں لڑے, پھر یہ تیسرا الیکشن وہ جیت گئے اور چیف منسٹر بن گئے. لیکن میں دو تین چیزیں سر, اگر وہ ایتھکس پہ بات ہو رہی ہے نا کہ جناب میرے خلاف کوئی اسکینڈل ہے تو مجھ سے ذرا مطلب میرا پوائنٹ آف ویو یا ورژن لیتے, یہ پرانا ایک جھگڑا چل رہا ہے. نہیں ٹھیک بات ہے, نہیں بات ٹھیک ہے سر. مسئلہ اس میں کیا آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ تو گلگت بلتستان کوئی اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے, خاص کر جرنلسٹ کو تو سب کوئی جانتا ہے. اور سکینڈل تو کسی نیچے بیچارے کسی غریب زمیندار مزدور کے خلاف تو سکینڈل نہیں آئے گا نا, یا تو کسی بڑے گورنمنٹ کانٹریکٹر کے خلاف آئے گا, کسی آفیشل کے خلاف آئے گا, گورنر کے خلاف آئے گا, CM کے خلاف آئے گا, جو بھی ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ درپیش ہوتا ہے کہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹ میرا رپورٹر لے کے آتا, سارے ثبوت ہو دیتا, میں اس بندے سے رابطہ کرتا ہوں تو وہ پھر ایسے چینل استعمال کرتا ہے کہ بندہ پھر بن جاتا ہے, اس کی زنجیریں اتنی کس دی جاتی ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتا, وہ سٹوری پھر غائب ہو جاتی ہے. ایشو یہ آ رہا ہے, یہ ڈیبیٹ صحافیوں میں بھی ابھی تک ہے کہ کوئی اسکینڈل آتا ہے تو اس کا پوائنٹ آف ویو یا ورژن لیں. سر یہ ایشو آ رہا ہے. بڑا زبردست آپ نے بات کی. اچھا اس کو دوسرے اینگل سے لیتے ہیں. آپ کے ساتھ ہوا ہے, یہ پوری دنیا میں آج بھی ہوتا ہے. جب آپ پھنس کر ہیں کسی اس طرح چیف منسٹر سے یا کسی منسٹر سے یا کسی چیف سیکرٹری سے, ان کے حوالے سے کسی ایشو کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بلیک میل کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں. یہ بھی ہے, آپ بلیک میلنگ آپ ان سے ڈیل کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ واٹس ایپ کرتے ہیں تو وہ ثبوت کے طور پہ یہ رکھتے ہیں, دیکھیں یہ انہوں نے بلیک میلنگ کی تھی. تو ہمارے کوئی صحافیوں نے بھی تو کمال کیا نا, وہ کاغذ لے کے بندے کے پاس گئے, یہ بھی کر رہے ہیں. بس میں اس سے یہ دیکھیں یہ آپ کے خلاف ہے تو آپ کیا کہتے ہیں. بالکل, اس نے میں کچھ نہیں کہتا ہوں, اس نے پھر جو کچھ کرنا تھا جو آپ بتا رہے ہیں میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. شاہ صاحب جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ اس کو دوسرے اس اینگل سے لیتے ہیں کہ یہ آپ بلیک میلنگ کے لیے یہ کر رہے ہیں. میرے سامنے میں آپ کو ابھی چھوڑے لمبی ہو جائے گی. لیکن اس میں جو میری دو بندوں سے میری زیادہ, لیکن ایک بات آپ کی بات معذرت کے ساتھ کاٹ کے میں یہ بتاؤں کہ اس کے لیے میں نے کوشش کی تھی. دیکھیں CM کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی رکھنے کی کوشش یا زحمت ہی نہیں کی ہے, تو پھر ہمیں بھی ظاہر ہم نہیں رکھ سکتے ہیں نا. اگر اب وہ CM ہے, یہ ان کی طرف سے بنتا ہے کہ اگر وہ رابطہ رکھتے تو ہم آگے سے جواب دیتے ہیں. اب میں کالیں کرتا رہا ہوں اور وہ نہ اٹھائے, میرے پاس ان کا ابھی نمبر بھی نہیں ہے. خیر, اور دوسری بات پھر میں کس سے رابطہ کروں. یہ ایک ترجمان نام کی ایک چیز تو انہوں نے رکھی ہے جو ان سے بات کرنے سے, تو میں جو ریپرکشنس بحیثیت صحافی یا جو بھی اس سے بات کرنے کی نسبت جو بھی میں سوال کر میں وہ کروں گا. بات آپ کی درست ہے. میں اس پہ دو اچھا تیسری بات میں نے فتح اللہ صاحب سے, ظاہر ہے ہمارے معزز ممبر اسمبلی ہیں, منسٹر انفارمیشن ہیں, ان سے میں نے بات کی. انہوں نے ان کی بات ٹھیک تھی, انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کیا کمنٹ دوں کیونکہ یہ پرسنل معاملہ ہے,
یہ اس ڈومین میں ہی نہیں آتا ہے. اچھا اسٹوری فائل کرنے سے پہلے آپ کا میں نے سارا کچھ, ہاں میں نے ان سے بھی بات کی اسٹوری فائل کرنے سے. دیکھیں سر اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو ترجمان ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے, انہوں نے جو کچھ لکھا اور اس کا جواب آ گیا, آپ کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نا, جواب اس کو مل گیا, ٹھیک ہے. ابھی بھی ٹائم ہے, میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ گزارش کی, ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ ایک تو وہ اپنا جو بھی اسٹیٹس ٹائپ کو عجیب و غریب چیز ہے وہ ہٹا دے, دوسرا وہ معذرت کرے, یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. باقی آپ کی سٹوری درست ہے غلط ہے آپ جانیں, چیف منسٹر جانیں, ٹھیک ہے. آپ نے تو سٹوری فائل کی ہے نا, اب چیف منسٹر ہو سکتا ہے آپ کے خلاف, یہ ایک طریقہ کار موجود ہے, اس پہ ہمیں کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ جس فورم پہ بھی چاہتے ہیں آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ آپ پٹ اپ کریں گے, وہ جو ہے, لیکن یہی ہوتا ہے شاہ صاحب, یہ اسی طرح چلے گا. لیکن ترجمان کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس فورم سے, میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ چیف منسٹر اس معاملے میں اپنے ترجمان کو واضح ہدایت دیں گے اور چند گھنٹوں بعد یا جو بھی ہوتا ہے یہ اسٹیٹس بھی ختم ہوگا اور ترجمان کی طرف سے معذرت بھی آئے گی, چونکہ اس نے پوری صحافی برادری کا اس نے دل دکھایا ہے. باقی ہمارا سٹوریز چلتی رہتی ہیں لیکن آگے سے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے, آپ جو بھی ہیں آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں, آپ یہاں کے ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں, آپ کی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ لنک کر کے بات کرتا ہے, اس کو وہ اس کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے ایز اے جرنلسٹ آپ نے پرفارم کیا ہے. تو یہاں پہ آ کے جو معاملات خرابی کی طرف گئے ہیں, وہ جو ترجمان ہیں میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی امتیاز علی تاج کے اس اسٹیٹس کی وجہ سے, اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں سر. یہ معاملات خراب کرتا بھی اسی طرح, یہ بڑا ہوشیار ہے, یہ علی تاج جو ہیں بڑا ہوشیار ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح کرتے ہیں کہ صحافیوں کے بیچ سی ایم کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہونے دیتے ہیں قصداً, اور خود بیچ میں اسٹیپ ان کر جاتے ہیں اور اپنا قد اونچا کرتے ہیں. جب گالیاں یہ پوسٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ گالیاں چیف منسٹر کو پڑ رہی ہیں, میں آگے سے نہ تان کے یہ ڈیفینڈ کرتا ہوں, تو چیف منسٹر کہتے ہیں واقعی یہ ایک بندہ ہے جو گالیاں کھا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پنگے کریں, اس کا کام ہوتا ہے آپ چیف منسٹر کے لیے حالات سازگار بنائیں, اچھے سے اچھے, ٹھیک ہے, تاکہ حکومت کے کام ہے. آپ نے پنگے لینے کے لیے ترجمانی کی, میڈیا مینجمنٹ حکومت کیا سر پنگے عوام سے پنگے لینے کے لیے حکومت کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, عوامی مسائل حل کرنے کے لیے. اور صحافی یا انٹلیکچوئل جو بھی طبقہ ہوتا ہے آپ کا, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, پھر معاملات سلجھاتے ہیں. یہ کیسا نہیں کرتا, یہ بڑا ہوشیار ہے, اور اسی لیے آج 3.5 لاکھ کوئی روزگار, اس کی سیلری بن گئی ہے کوئی 40,000. دیکھیں وہ شکر کر کے آرام سے کام کرے نا. جو دیکھیں ترجمان کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, چاہے سینئر ہیں, جونیئر ہیں, نئے آئے ہیں, پرانے ہیں, جو بھی ہیں, چاہے آپ کے اس کے ویب چینلز کے ہیں, چاہے پرنٹ میڈیا کے ہیں, چاہے قومی میڈیا کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق رکھنا, ان کو جو ہے کہیں پہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو بھی مینیج کرنا. آج دیکھیں مزاج کی بات ہوتی ہے نا, آج فواد چودھری متی اللہ جان سے کس طرح الجھ رہے تھے, یہ تھوڑا سا نا ایک وہ میرے خیال میں اسلام آباد سے بھی وہ ہوائیں چلتی ہیں نا, اس طرف کو چلتی ہیں, یہ بھی ایک میرے خیال میں اس کے اثرات بھی ہیں. بٹ جس طرح سے اس ایشو کو مس ہینڈل کیا گیا ہے, یہ مناسب کام نہیں تھا, جس کا رزلٹ سامنے آ گیا. اور دوسرا جو میری ڈیٹیل بات ہوئی فتح اللہ سے, بہت سارے ایشوز کے اوپر بات ہوئی. فتح اللہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی یہ معاملہ کورٹ میں ہے, یا کورٹ میں جائے نہ جائے, مطلب جو بھی ہوتا ہے, یہ ایک سٹوری پبلش ہو گئی ہے. اس کے بعد جو چیزیں اس ترجمان کے اس سٹیٹس کی وجہ سے پیدا ہو گئی, اس کو بھی اس پہ تشویش لاحق تھی. دوسرا اس کے ساتھ میں نے تھوڑا پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی بات, میں نے کہا جی کیا چل رہا ہے. ایک تو ان کا ایک موقف بالکل واضح ہے, پچھلے دنوں بھی ہم نے ڈسکس کیا. لیکن شاہ صاحب پہلے وہ والا پورشن ختم کریں, یہ جو ڈگری والا یہ آلموسٹ میں بس یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب میری سٹوری آ گئی اس کے بعد سے جو ہمارے وہ یاسر صاحب دن بڑا زبردست گزرا, آپ کو پتہ ہے جرنلزم میں یہ چیزیں ہوں تو آپ کا بہت مزے آتے ہیں. تو یاسر صاحب کوآرڈینیٹر صاحب نے آگے سے ایک اور ڈگری پیش کی. اب یہ دیکھیں نا ان کو کیا ضرورت پیش آتی ہے, بس اس کے اوپر میں مزید کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں صرف یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں, نہیں جو ڈگری آلریڈی کہیں ہیں اس سے علاوہ بھی ایک اور ڈگری بھی سامنے, اب کیوں اپنے آپ کو مزید الجھاتے ہیں, بس میں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ ایشو جو ہے, امید ہے کہ سٹوری اور سی ایم کا موقف بھی آ گیا ہے, کل پرنٹ میڈیا میں آ جائے گا, لیکن یہ ترجمان کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے اس کی
मजम्मत ज़ाहिर है। और उसके बाद डिमांड हमारा ये होगा, मैंने पर्सनल सीएम साहब को बता दिया है, माजरत करें, स्टेटस हटाए, ये यहाँ पे एंड होता है सर, ये मामला जो है। अब जो अगली बात है, जो फतहुल्लाह से मेरी बात हुई, मैं वो एक तो बात वो क्लियर करता है कि देखें, अगर बात अदम एतमाद की है तो फिर मैं अमजद की बैसाखियों का सहारा नहीं लूँगा। पीटीआई के 22 में से 17 मेंबर्स जिस दिन मुझे पता हो मेरे साथ हैं, तो मैंने उसी दिन जाके खालिद खुर्शीद को कहना कि जी ये सीट खाली कर दें। दूसरा, उसने कहा जी कि अदम एतमाद के मामला अंदर से चल रहे हैं, और रिसेंट इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी हुई है जिसमें सुहेल अब्बास सीएम की सदारत में, पार्टी के तकरीबन 11 मिनिस्टर्स गालिबन उसमें मौजूद थे, सुहेल अब्बास, मनवा और नज़ीर डिप्टी स्पीकर भी उसमें शामिल थे। वैसे मुझे एक और ज़रिए से बताया गया था, उसमें चीफ मिनिस्टर ने बराह रास्त तीनों से पूछ लिया कि ये काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे ये इशू डिस्कस हो रहा है आप तीनों के हवाले से, आप अपनी पोजीशन क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इस डिबेट को लंबा नहीं करता हूँ, जो मुझे समझ आए उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर दी, और अभी तक क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, नहीं की, कसदन नहीं सर की? अभी तक नहीं, अब ये नहीं पता, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर दी। इस पर एक चीज़ ऐड कर रहे हैं शाह साहब, बहुत ज़रूरी होगा इनकी इसी इन हाउस चेंज या नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मैंने और आपने बहुत प्रोग्राम इसके ऊपर किए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अमजद या तीसरा फैक्टर उस वक्त प्ले में नहीं था, ये इंडिजिनस था, ये वही लोग कर रहे थे, वही से मुराद पार्टी के अंदर से ही, ठीक है, अब नाम लेना इसमें मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो ये करते करते फिर हालात इस हद तक आ गए, एक तो उन्होंने मुल्की हालात देखे, और फिर ये जो कोऑर्डिनेटर वाला मसला आ गया, तो इसने जल्दी पे तेल का काम जिसको कहते हैं कर दिया, और वो कर दिया। और इसमें ना थोड़ा सा जो मुझे ये मसला भी अभी जो चल रहा है वो समझ आ गई। अगर इस्लामाबाद में अदम एतमाद के हवाले से जो एक 3 अप्रैल वाला इशू है, सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ लेके जाती है सारे मामले को, ज़ाहिर है फिर उसके बाद अदम एतमाद, उसके बाद शहबाज शरीफ का नाम फाइनल हुआ था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उस सूरत में भी अदम एतमाद की जो बात होगी उसमें फिर अमजद टॉप पे होगा। अभी होगा, अभी अगर वो अदम एतमाद नहीं है, इलेक्शन की तरफ बात जाती है। अमजद भी बड़ा होशियार है, जाहिर है अपोजिशन लीडर है, आंखें खुली रखता है वो बंदा भी कि किधर से स्ट्राइक करना है, कब करना है, उसको बड़ा अच्छा पता है। तो अब तो वो चिपन ज़रूर करेगा और कोशिश करेगा कि इस मौके से फ़ायदा उठा के जिस तरह खेला जा सकता है अपने हक में। या नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि जी अदम एतमाद की तरफ जाएँ, रिवर्स गियर लग जाता है, उस सूरत में फिर ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से जो भी उनका नॉमिनेटेड बंदा होगा कायद ऐवान के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के जो ज़्यादा चांस है कि शहबाज शरीफ साहब हैं। उस सूरत में फिर यहाँ पे अपोजिशन से चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट सामने आएगा। तो खैर कामयाबी की तरफ जाते हैं नहीं जाते मुझे नहीं पता है। अगर वहाँ पे ये मामला आगे नहीं बढ़ते हैं और इसी स्टेटस को में जो है निगरान हुकूमत बनती है, तो फिर विद इन पीटीआई नज़ीर साहब की पोजीशन मुझे थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। अभी तक की हमारी इतलात भी इस तरह ही हैं शाह साहब, नज़ीर साहब के हवाले से पार्टी के अंदर अब चूँकि खुल के सामने नहीं आ रहे हैं ना, मसला ये है, न ये हमारे पास मीडिया में आके बताते हैं, न खुद से जो हमारे ज़राए हैं, जितना हम इनको गेज कर सकें उस हिसाब से मुझे ये लगता है अंदर से तैयार हैं, मौके की तलाश में हैं। वो मौका इनको कब मिलता है, अदरवाइज़ इनको तो मैं वो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ठुस होते हैं। ये 5 अप्रैल को ठुस हो गए, ये तो ठुस हो गए ना, उस दिन पहले हमने खदशे का इजहार किया था। मेरा ख्याल है कि ये देख रहे हैं इस्लामाबाद में बिल्कुल नहीं तो देख रहे थे, तो ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत? उनका ये ख्याल था ना 3 अप्रैल को नो कॉन्फ्रेंस का जो भी जिस करवट बैठ था उस हिसाब से 5 को हम अपने चौड़े होंगे। अब मामला उलझ गया, तो इनका ये ख्याल है कि 11 तक शायद फिर सुलझ जाए। तो अब वो सिचुएशन देख के सर इतनी हिम्मत नहीं है ना। नहीं, ये इनकी भी ठीक है, मतलब वो कोई स्ट्राइक इस तरह करना चाहते हैं जिसका कोई रिजल्ट आए, इस तरह नहीं करना चाहते हैं कि कल को उसको खुद से ही रोल बैक करना पड़े। सर हमें जल्दी है ना, खबर हमें कोई जल्दी नहीं है सर, ये हमारे लिए खबरें हो रही हैं। चल थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। और नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम हालात हज़रत से अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।